ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ عزیز سامعین اکرام و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی اس لیے دی ہے تاکہ وہ نیک عمل کرے، تاکہ قیامت کو اسے عزت مل سکے۔ قیامت کی عزت ہی سب سے بڑی عزت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے کو اللہ رب العزت نے جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ نصیب کر دیا، فرمایا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور کامیابی انسان کے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے ہے اور نیک عملوں کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت قیامت اور حشر والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے۔ حشر کا دن اور قیامت کا دن بہت سخت ہے۔ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جانی ہے اور انسان اس وقت برہنہ حالت میں ہوگا اور گناہ گاروں کے چہرے تبدیل ہو چکے ہوں گے اور نیک لوگوں کے آگے پیچھے نور اور ان کے چہرے نورانی اور نور کے ممبروں پہ اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے الٹے چل رہے ہوں گے سر کے بل۔ برہنہ حالت کے اندر ساری کائنات پریشان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع کریں گے، اور حساب و کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سب سے پہلے 5 سوال انسان سے کریں گے، اور یہ 5 سوال بہت اہم ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، انہیں اہم سمجھنا چاہیے اور ان کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ان سوالوں کے جوابات کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انسان آدم کا بیٹا قدم بھی حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ اسے دے، جب تک کہ وہ جواب نہیں دے دے گا۔ اور 5 سوال بڑے اہم ہیں اور زندگی میں بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کی احتیاط کریں۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کی توفیق دے اور اس دن عزتیں عطا فرمائے۔ پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے اور انسان سے کرے گا، اس میں چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، چاہے کوئی جس مرضی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چاہے جس مرضی پیر و فقیر کا اور جس مرضی مرشد کا وہ بیت ہے، جیسا بھی ہے جو کائنات میں آیا ہے، چاہے جس دنیا کے مرضی کونے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ 5 سوال ضرور کرنے ہیں۔ اور پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے عن عمرہ فیما افنی، اے انسان مجھے بتاؤ تم نے اپنی ساری عمر کس کام میں گزاری؟ میں نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تو تمہیں اپنے سجدوں کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تو تمہیں بدکاریوں سے روکنے کے لیے انبیاء اور کتابوں کو بھیجا، برائی سے روکنے کے لیے، تمہیں چوری ڈاکے سے روکنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے انبیاء رسولوں کو اور ان کے وارثوں کو بھیجا۔ عن عمرہ فیما افنی، اے آدم کے بیٹے مجھے بتا کہ تم نے ساری عمر کس کام میں گزار دی۔ اللہ اکبر! بتائیں اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اگر ہماری صبح بھی سو کے، ظہر بھی ضائع گئی، عصر بھی ضائع گئی، 1 سال نماز نہیں پڑھی، 2 سال، 60 سال، 100 سال بے نمازی کے نمازی رہے، آنکھوں کی حفاظت نہ کی، رزق حلال حرام کی تمیز نہ کی، اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کی، اپنی ساری عمر کو ضائع کر دیا اور ایک دن بھی رب سے توبہ نہ کی، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا،
کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول میں بنا دیا اور بیکار بنا دیا اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کبھی اللہ کو غافل نہ سمجھو. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بولتا ہے اس کے اوپر ایک محافظ فرشتہ ہے جو لکھتا ہے. اور دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، اللہ پوچھیں گے تمہیں میں نے جوانی دی. جوانی تو انمول تحفہ ہے. انسان کا دماغ، انسان کے جسم کے اعضاء، انسان خود توانا ہوتا ہے اور ساری خوبیوں، بھرپور خوبیوں کے اندر ہوتا ہے. تو اس جوانی کا الگ سوال ہوگا. در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری، جوانی کی عبادت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، نبیوں کا کام ہے کہ جوانی اللہ کے سجدوں میں گزار. اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جوانی کو چونکوں، بازاروں، شرابوں اور بیہودہ کاموں سے بچائے. ہمیں اپنی جوانی کو پاک صاف اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سوال اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرے گا، من این مقتصبہ، یہ مال کے متعلقہ ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. اور یہ سوال بڑا اہم ہے. انسان سمجھتا ہے مال کمانے کی میری مرضی، جیسے چاہوں جدھر سے مرضی چاہوں کماؤں. اس کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. اگر عہدہ مل گیا ہے، وزارت مل گئی ہے، کسی جگہ کا اسے امین بنا دیا گیا ہے اور اس جگہ کا مال، بیت المال اس کے سامنے اور اس کے پاس ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسے مرضی جہاں مرضی خرچ کروں. نہیں، یہ امانت ہے. حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے. تو تیسرا سوال بھی بڑا اہم ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے سے کہے گا کہ تیرے قدم بھی نہ حرکت کرنے پائیں کہ تو سوال کا یہ جواب دے کہ مال کہاں سے کمایا. تو میرے عزیز بھائیو، اس ترازو میں رکھ کے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک لقمہ، ایک ایک لباس، اس کا ایک ایک بٹن، اور انسان کے گھر میں ہر چیز جو ہے وہ کس پیسے کی ہے. اور چوتھا سوال وہ بھی مال کے متعلقہ ہے، وفیما انفقہ، تم نے خرچ کس جگہ کیا. مال کمانے کے لیے بھی ہم اللہ رسول کے پابند ہیں اور خرچ کرنے کے لیے اللہ رسول کے پابند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق للسائل والمحروم، تمہارے مال، سارا مال تمہارا نہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، غریبوں کا حق بھی ہے، سائلوں کا حق بھی. اور یہ چوتھا سوال ہے فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا. ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ شادی آ گئی، اپنی منمانی کی اور بینڈ باجے کے اوپر خرچ کر دیا، رسم و رواج پہ خرچ کر دیا، جہیز پہ خرچ کر دیا، بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر خرچ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. کیا جہاں تم نے خرچ کیا کیا وہ اللہ رسول کی پسند کی جگہ تھی؟ اور پانچواں سوال یہ ہے جو اللہ اپنے بندے سے قیامت والے دن کرے گا کہ جس مسئلے کا تمہیں پتا تھا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. نماز چھوڑی ہے، کیوں چھوڑی ہے، عذر کیا ہے. جس مسئلے کا تمہیں پتا تھا تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. اب بتائیں ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری بیوی، ہماری والدہ، ہماری بہن کیا پردہ کرتی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ پردہ فرض ہے اور کس کس سے پردہ کرنا چاہیے، لیکن بے پردگی ہمارے گھر میں. اگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہمارے علم میں وہ بھی ہے. ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو جس مسئلے کا پتہ ہے اس مسئلے کے اوپر عمل تم نے کیوں نہیں کیا. کیا تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ عشاء کے وقت جماعت کھڑی کر دوں اور بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. بے نمازی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جس مسئلے کا تمہیں علم تھا، تمہیں پتہ تھا توحید کیا ہے، تو پھر بھی توحید کو چھوڑ کے قبروں کو سجدے کرتا تھا، زندہ انسان کو سجدے کرتا تھا. تمہیں پتہ تھا امام اعظم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کسی کو ترجیح دیتا تھا اور نبی کی بات کو چھوڑ دیتا تھا. تو معاشرے کو راضی کرنے کے لیے رسم و رواج کی ڈگر پہ چل پڑا. اور یہ سوال بھی بہت مشکل ہے کہ جس بات کا، جس دین کی بات کا اور علم تھا تمہیں مسئلے کا، اس میں عمل کیوں نہیں کیا. بتائیں ہم ان پانچوں سوالوں کے کیا جواب دیں گے. پہلا سوال یہ ہے تم نے اب ساری زندگی کس کام میں گزاری.
دوسرا یہ ہے جوانی تم نے کہاں گزاری، تیسرا یہ ہے مال کہاں سے تم نے کمایا، چوتھا خرچ کہاں کیا، اور پانچواں جس مسئلے کا علم تھا تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دن قیامت کے دن عزت عطا فرمائے، اور ان پانچوں سوالوں کی ابھی سے تیاری کی توفیق دے، اور پچھلے گناہوں کے رب سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔